آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ورم ہول کے بارے میں کہ ورم ہول کے بارے میں آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگز جو مشہور فزکس دان تھے ان کے کیا خیالات تھے ورم ہول کے بارے میں۔ پہلے بات کرتے چلیں آئنسٹائن کے بارے میں کہ آئنسٹائن ورم ہول کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے۔ آئنسٹائن کے مطابق ورم ہول ایک سرنگ ہے جو راستہ فراہم کرتا ہے دو بلیک ہولز یا اسپیس ٹائم میں دوسرے پوائنٹس تک۔ ایسا سرنگ جو دو پوائنٹس کے درمیان شارٹ کٹ فراہم کر سکتا ہے کائنات کے کسی بھی کونے سے کائنات کے دوسرے کونے یا کسی دوسری دنیا یا سیارے تک۔ ورم ہول کی اہمیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات میں سفر کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور یہ آئنسٹائن کا خیال تھا۔ اس وجہ سے ورم ہول کی اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ خیال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ سرنگ کا تعلق وقت اور اس کے ساتھ جگہ یعنی اسپیس پر ہے، تو ورم ہول ماضی میں بھی سفر کرنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں سفر کرنے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے یہ محض ایک خیال ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آئنسٹائن کی تھیوریز محض خیال نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ صحیح ثابت ہو رہی ہیں، اور یقین کیا جا رہا ہے کہ ورم ہول اور ٹائم ٹریول کو بھی ثابت کر لیا جائے گا۔ آئنسٹائن نے 1915 میں جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، جس میں انہوں نے کائنات کے پھیلاؤ، بلیک ہولز اور گریویٹیشنل ویوز کی پیشگوئی کی۔ ذرا سوچئے اگر آپ کے کمرے میں ایک خفیہ دروازہ ہو جو آپ کو آپ کی پسندیدہ جگہ پر لے جائے تو آپ کہاں جانا پسند کریں گے؟ کچھ فزکس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ ورم ہول بلین لائٹ ایئرز سے جوڑ سکتا ہے، اور یہ فاصلہ چند میٹر تک محسوس ہوگا جب ورم ہول سے سفر کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے سائز کے حوالے سے کہ ورم ہول اور بلیک ہول کے سائز میں کتنا فرق ہے، یا ورم ہول بڑا ہے یا بلیک ہول سائز کے حوالے سے بڑا ہے۔ ورم ہول بلیک ہول سے کئی گنا بڑے ہوں گے، جو بلیک ہول کو آسانی سے نگل سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے مزید اس بات کی وضاحت یوں کی ہے کہ ایک بلیک ہول سورج کے حجم سے 5 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، جبکہ ایک ٹرانسفریبل ورم ہول سورج کے حجم سے 200 گنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایسٹرو فزسٹ اسٹیفن ہاکنگز کے بارے میں کہ ان کی کیا رائے تھی ورم ہول کے بارے میں۔ تو اسٹیفن ہاکنگز کے مطابق ورم ہول کوانٹم فارم میں موجود ہو سکتے ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی سرنگیں وجود کے اندر اور باہر مسلسل ٹمٹماتی رہتی ہیں، لمحہ بلمحہ الگ الگ جگہوں اور وقت کو جوڑتی ہیں۔ یعنی اسٹیفن ہاکنگز کا یہ خیال تھا کہ یہ سرنگیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں ورم ہولز کی، لازمی نہیں یہ بہت بڑے سائز میں موجود ہوں، اور نہ ہی یہ کہ یہ ایک جگہ پہ موجود ہوں، یہ الگ الگ جگہوں پہ نمودار ہو سکتی ہیں ورم ہولز کی سرنگیں۔ اگرچہ اسٹیفن ہاکنگز یقینی طور پر اس ڈیٹا پر یقین رکھتے تھے کہ ورم ہول اسپیس ٹائم کے مختلف حصوں کے درمیان تعلق کے طور پر موجود ہیں، مگر وہ یقینی طور پر ان ورم ہولز کے استعمال سے وقت یا ٹائم ٹریول پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ہاکنگز کے مطابق ورم ہولز زیادہ سے زیادہ صرف بلین یا کھربوں سینٹی میٹرز لمبے ہوتے ہیں، جو اتنے بڑے نہیں ہوتے کہ کسی انسان کو ان سے گزارا جا سکے، اور ایک خلا کوئی سمجھ سے گزارنا تو بعد کی بات ہے۔ یہ اسٹیفن ہاکنگز کا خیال تھا، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ورم ہول کو کسی بھی طرح بڑا کرنا ایک غیر مستحکم خیال ہے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر انسان ورم ہول بنا بھی لیں تو اسے گزرنے کے لیے کافی دیر تک کھلا رکھنا غیر مستحکم ثابت ہوگا۔ ہاکنگز پیراڈاکس پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ورم ہول کے سفر کی وجہ سے پیدا ہونے والے پیراڈاکس ان میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیسے جیسے ایک ورم ہول پھیلتا ہے یہ زیادہ قدرتی تابکاری کو چوس لے گا، جس سے تابکاری جذب ہو کر ایک لوپ کی شکل اختیار کر لے گی، جو بالآخر ورم ہول کے گرنے کا سبب بنے گا۔ ہاکنگز بلیک ہول کا استعمال کرتے ہوئے ٹائم ٹریول کو زیادہ ممکنہ متبادل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کہکشاں کے مرکز میں ایک زبردست بلیک ہول ہے، اور اس کے گرد کشش ثقل کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ اس کے ارد گرد وقت کو سست کر دیتا ہے۔
ब्लैक होल के गिर्द जहाज उड़ाने से मुसाफिरों के लिए इंतहाई सुस्त सफर होगा, जिससे अमला जमीन पर वापस आते ही मुस्तकबिल में सफर करेगा। ताहम अभी ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि जहाज को ब्लैक होल में धंसने से बचने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से सफर करना पड़ेगा, जो कि इंसान के तेज तरीन खलाई सफर से 2000 गुना ज़्यादा तेज़ हैं। तो ये कुछ ख्यालात थे वर्म होल्स के बारे में, जो कि स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन के थे। मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।